عشق حضرت جی، یہی ہے عشق حضرت۔ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، تیاگے حضرت جی، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم پہ اور تسی تو مدینہ مدینہ ہی پہ کری جاندے ہو ہر ویلے، ہم مدینہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مدینہ میں ہمارے حضور ہیں حضرت۔ ہاں حضرت، وہ عفنان صاحب پڑھتے بھی ہیں نا اکثر، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے، وہ ہمارے حضور کا شہر ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے۔ نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے، کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور ہے۔ وہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے پردہ وصال ہو گیا تو حضرت بلال سامان باندھ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ روکنے آئے، اور آ کے آپ نے روکا بھی، آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو، تو آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا اے ابوبکر اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لو، میں رک جاتا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دو۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں وہ حضور کے بغیر بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارا نہیں ہے۔ ہاں یہ عشق ہے حضرت، یہ عشق ہے حضرت، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش۔ اور جیسے میں نے کہا نا عشق ہے، عشق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی تھے یہ بھی نبی علیہ السلام، اور یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے، وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبول تھی، ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اللہ کی۔ یہ اس قدر جلیل القدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے حضرت، یہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ یہ اپنے کھیت میں نا ہل چلا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا حضرت۔ تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے نا ان کے پاس آئے ان کو یہ خبر سنانے کے لیے، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت صغریٰ برپا ہے۔ ہم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا۔ تو پہلے تو یقین نہیں ہوا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا۔ گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں ہی ہاتھ کھڑے کر دی، یا اللہ جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے، جو محبوب نہیں رہے تیرا اکھاں دا کی کرنا ہے، اکھاں ایس لئی سن کہہ دینا تیرے محبوب نو ویکھنے سے۔ یہ عشق ہے حضرت جی، کیونکہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے حضور نبی علیہ السلام کے علاوہ۔ ویسے میں نے پہلے کہا کہ عشق ہے ہی یہ کہ آپ کو اپنے محبوب کے علاوہ نظر بھی کچھ نہ آئے حضرت، یا آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ دیکھنے کو۔ اگر آپ کا محبوب لاکھوں میں کھڑا ہو تو لاکھوں میں سے آپ کو نظر آئے تو صرف آپ کا محبوب نظر آئے۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اسی وقت حضرت، اور لکھا ہے کہ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے تھے۔ ہمارے بڑوں نے پھر ایویں تو نہیں لکھا، کہانیاں یا سٹوریاں نہیں لکھی ہمارے بڑوں نے حضرت۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ نماز کی پابندی، اور ہم اصل میں پتہ کیا، ہم دعا نہیں کرتے حضرت، دعا میں بڑی طاقت ہے حضرت جی، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ باہر بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی بیٹا بڑا بیمار ہے، تو میں وہاں بھی گیا ہوں، میں وہاں بھی گیا۔ میں یار تو ساری جگہ گیا، تو ایک جگہ نہیں گیا ہے۔ کہتا یو کتنے، میں مسلے تے۔ حقیقت ہے نا حضرت، ہم وہاں بھی جاتے ہیں، ہم مسلے پہ نہیں جاتے حضرت۔ اللہ آپ کو کیا بتاؤں یار، مسلح کہاں لے کے جاتا ہے حضرت۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو اس کے پاس نہیں جاتے جس کے دستے قدرت میں سارا کچھ ہی ہے حضرت۔ ڈاکٹر بھی اسی کا محتاج ہے، اسپیشلسٹ بھی اسی کا محتاج ہے، فزیشین بھی اسی کا محتاج ہے، پروفیسر بھی اس کا محتاج ہے، اسسٹنٹ پروفیسر بھی اسی کا محتاج ہے۔ اب ڈاکٹر، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، یہ عالمی اسباب ہے، جائیں ڈاکٹر کے پاس، حضور نبی علیہ السلام کی سنت ہے علاج کروانا۔ لیکن بھائی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، لیکن جو شفا دینے والا ہے اس کے پاس تم کیوں نہیں جا رہے حضرت؟ دوست پتہ نہیں اب ادھر ہیں یا باہر بیٹھ گئے ہیں، تو یہاں ان کو میری بات کا غصہ لگ گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ ساری جگہ جا رہے ہیں، مسلح پہ نہیں جا رہے، مسلح پہ جایا کرو حضرت۔ وہ عالمی اسباب ہے، سبب آپ نے بنا لیا ہے، دوائی آپ لے کے آ گئے ہیں، اب مسلح حضرت
پڑھو مصلی ہوں. میں تو ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, میری اس کے بعد باری تھی, تو وہ مریض نے نا اس سے دوائی لی, تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آرام تے آ جائے گا نا؟ تو بڑے عجیب سے کہتا تینوں تے پھر 10 پڑیاں دیتی نے ساڑیاں تے 2 پڑیاں نہ آرام آ جانا. میں اٹھ کے آ گیا, میں دوائی نہیں لی ہے, دیکھو میں کو آرام نہیں آنا مینوں کوئی, تو ماما لگنا آرام دینا یا تیریاں پڑیاں آرام دیا نے. اگر وہ اس طرح کہتا نا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے, اللہ میری 2 ہی پڑیوں میں شفا ڈال دیتا ہے, پھر میں نے اس سے دوائی لے لینی. جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا کہ جی میری 2 ہی پڑیاں نہ روکا نو آرام آ جاتا ہے, تین تو پھر 10 دیتی ہیں, میں اٹھ کے آ گیا, میں نہیں دیکھو دوائی, میں دیکھا شفا کوئی نہیں ہے. حضرت جی نہ شفا ڈاکٹر کے پاس ہے, نہ شفا دوائی میں ہے, شفا تو اس کی ذات کے پاس ہے. جس کو چاہے گا دے گا, جس کو چاہے گا نہیں دے گا. ہاں حضرت جی. اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات مجھے آپ نے سنائی. آپ فرماتے کو بادشاہ نہ بیمار ہو گیا, لیکن صرف بادشاہ نہیں تھا, ساتھ اللہ کا ولی بھی تھا. حضرت اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, امیری میں ولایت بڑی سوکھی مل جاتی ہے. حضرت ہم ماڑوں کے لیے ولی بننا اوکھا کام ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. امیر آدمی کے لیے تو اللہ سے دوستی بڑی سوکھی ہے. حضرت آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ کیا حضور نے فرمایا نہیں سخی اللہ کا دوست ہے؟ ساڈے کدے بھائی پیسے ہے ہی کوئی نہیں, اسی تے کہ نفل پڑھاں گے, چلے کٹاں گے, وظیفے کریں گے, ورد پڑھاں گے, تو پھر کتے ہے کو کرم ہو جائے جا کے. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے, اگر وہ کسی یتیم کی یتیمی کا جنازہ نہیں نکال رہا, کیمرے میں یتیم کو آٹے کے توڑے نہیں دے رہا, بلکہ اس طرح دے رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں لگ رہا, وہ تو اللہ کا دوست ہے. حضرت امیروں کے لیے بڑا سوکھ ہے اللہ سے دوستی لگانا. اور یہ دوستی وہ نہیں جو میں لگوا رہا ہوں, میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے, میں انسان ہوں. نہیں حضرت, میں تو آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں جن کی زبان سے جب بھی نکلا ہے سچ ہی نکلا ہے. حضرت ان ہوا الا وحی یوحی, جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. حضرت ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. حضرت جی کبھی رات جاگی, کبھی کہیں گئے, کبھی کہیں گئے, کبھی کہیں گئے, پھر بھی پتہ نہیں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن محبوب فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اس لیے سوکھا کام ہے. حضرت جی لیکن پتہ نہیں سخی ان کو ہو کیا گیا ہے. ان کو شاید کسی نے بتا دیا کہ پیسے بینک میں رکھنے سے انڈے دیتے ہیں, یا پیسے بینک میں رکھنے سے بچے دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور بھائی ایک ہی رہنا ہی. ہاں جی تیرا دل کردا ہے نا ودن, پھر انہوں اللہ دے رستے خرچ کر. محبوب فرما رہے نے ودن گے میاں جی, تو کیوں پریشان ہوں ڈے, ودن گے. میں آگے بھی کئی بار کہتا ہوں یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ہے, سب کا دار و مدار حضور کی زبان مبارک پہ ہے. ہم نے کچھ نہیں دیکھا. حضرت جی نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. لیکن حضرت جی صرف پتا تھا نا کہ کمزور یقین والے بھی آنے ہیں. حضور ہمارے لیے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے. حضرت اللہ حضور نبی علیہ السلام کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت حضور کو تو ضرورت ہی نہیں, حضور کی تو شان اتنی بلند ہے, ان ہوا الا وحی یوحی. لیکن حضور ہمارے لیے فرما رہے ہیں, قسم اٹھا کے آپ فرماتے ہیں دینے سے بڑھتا ہے. حضرت بڑی سوکھی ہے میرو تاڈے لی یاری رب نال, جی کو لان دا شوق ہے. لیکن حضرت جی میڈیا نہ بلائیو, کسی دی غریبی دا جنازہ نہ کڈیو. نہ چھپ کے کسی نے پتہ ہی نہ لگے. کل ہی بروز قیامت حضرت جو نامہ اعمال کھلے تو پھر پتہ چلے اوہ 100 کار چلاندا رہا ہے بندہ, 100 یتیم پال چھڑے نے, وہ انیاں تیاں نے ویاہ چھڑیاں, پتہ ہی نہیں لگا کسی نے. بڑا سونا سودا ہے, بڑا سونا سودا ہے. کرو حضرت جی اس کو, اپنے اللہ سے کر لو سودا. اپنے بچوں کے لیے ضرور کچھ رکھو, لیکن پاگل نہ ہو جاؤ. تیرا رب اللہ ہے تو تیرے بچیاں دا رب بھی اللہ ہی ہے. اگر اس نے تجھے دیا تو تیرے بچوں کو نہیں دے گا. کیوں تو بچوں کے نام پہ غلط کام کر رہا ہے؟ کیوں تو بچوں کے نام پہ غریبوں یتیموں اپنے ماڑے رشتہ داروں کا حق مار رہا ہے؟ جی میرے بچے میرے, کیا تیرے بچے سونا کھاتے ہیں؟ تیرے بچے بھی 2 روٹی کھائیں گے. ہاں جی نہ اپنے بچوں کے نام پہ یہ شیطان کی باتوں میں آ جاؤ. حضرت تمہارا رب بھی اللہ, تمہارے بچوں کا رب بھی اللہ ہی ہے. حضرت تو امیری میں سوکھی ہے دوستی. حضرت لگ جاتی ہے. بادشاہ تھا, دوستی ہو گئی نا, تو پھر دوست کو بڑا کچھ عطا کرتا ہے. حضرت پھر اس کے پاس بصیرت بھی تھی, اس کے پاس فراست بھی تھی. اس کو خدا نے پھر وہ طاقت دے رکھی تھی کہ جو چیزیں خاموش ہیں وہ ان سے بھی کلام کیا کرتا تھا. جو اقبال نے خط لکھا تھا نا, جاوید اقبال کو, گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو, گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو,
سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر رہے ہیں. ہوتی ہیں باتیں حضرت، کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کو اللہ نے وہ طاقت دے رکھی تھی کہ وہ کلام کرتا تھا چیزوں سے. وہ کیا ہوا، وہ بیمار ہو گیا. اس کو پتا تھا یہ عالم اسباب ہے، سبب بنانا ہے، باقی سارا کچھ ادھر سے ہی ہے. اس نے علاج شروع کروایا، طبیب علاج سے عاجز آ گئے. اب وہ سمجھ گیا نہیں، ان ایک پیر اگے بھی پٹنا پڑنا ہے، ان نال دعاواں بھی نہیں. اس نے جناب منادی کروا دی شہر میں نا، بھئی یہ بیماری ہے، جس کے پاس اس کی کوئی دوا موجود ہے لے آؤ. اور یہ نہیں کہ پیسے دوائی کھا کے دوں گا، پہلے پیسے دوائی بعد میں. وہ جناب شہر والوں کا تو مشغلہ بن گیا. کسی بندے نے ایویں پھڑ کے پتا مروڑ کے نا تے کاغذ پا کے لینا، حضرت دوائی تڑی. اب وہ صاحب بصیرت تھا، اس نے نہ پڑیا کھول کے نہ وہ جو کچھ ہونا اس سے پوچھنا شفا ہے. اس میں سے آواز آنی حضرت نہیں. اس نے کہنا اس کو الماری میں. لوگوں کا حضرت جی سارے شہر کا مشغلہ بن گیا. پورا شہر جناب 2 واری 3 واری 4 واری کچھ نہ کچھ لے کے آنا. اسی شہر میں حضرت ایک ماں اور بیٹا رہتے تھے جو مسلح والے تھے، جو مسلح والے تھے، جو قرآن والے تھے، جو سرگی والے تھے، جو تسبیح والے تھے. حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے سنگیا تینوں کی دسا مسلح کتنے لے کے جاندہ ہے. کسی بندے نے عرض کی تھی حضور پاگل تھا نا، کیونکہ وہ حضور کی آپ کی بات کی گہرائی کو نہیں نہ سمجھا. انہوں نے کہا مسلح تو اتنے ہی رہندا ہے، انہیں کتنے لے کے جانا ہے، نہ اس کو پہیے لگے ہیں نہ اس کو پر لگے ہیں، اس نے کہاں لے کے جانا ہے. تو آگے سے حکیم صاحب کو عرض کرتا ہے حضور کتنے لے کے جاندہ ہے. آپ نے فرمایا رب دی بارگاہ جہاں پی آئی اے بھی نہیں جاتی، جہاں ایئر بلو بھی نہیں جاتی، جہاں ایمرٹس بھی نہیں جاتی، ادھر کہاں لے کے جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا رب دی بارگاہ. یہ رب کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. یہ بندے کو اللہ سے ہم کلام کروا دیتا ہے. حضرت آپ کو کیا پتا ہے اس مسلح میں طاقت کتنی ہے. وہ مسلح والے تھے. وہ بیٹا نا ماں کے پاس آیا کہ کہتا ہے ماں سارا شہر بادشاہ نے لوٹ کے کھا چلا ہے تے اتنے تے فاقے ہی فاقے نے، جے تو آکھیں تے میں بھی کچھ بادشاہ لی لے جا. انہیں کہا نا پترا یتیمی ہے لیکن اج تک تینوں رام دا لقمہ نہیں کھوایا ہے کوئی، ایک ہی کرن لگا. تو این کر جے تیرا دل کردا ہے نا کچھ لے کے جانتے پھر ایک رات دے دے میں تو سویرے پھر لے جی جو تیرا بھی دل ہوئے گا. انہیں جناب ساری رات مسلح تے گزاری، قرآن پڑھ دی رہی ہے. یہ دیکھو نا بندہ کتنے آ کھلوتا ہے. این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست. جڑا بھی کہندا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی کدی. تو جو کچھ بھی کیتا ہے آ میں معافی دیاں گا، تو جو بھی کیتا ہے آ میں معافی. تو آندا ہی نہیں، تو آندا ہی نہیں. دعا تے صحیح کدی منگ تے صحیح معافی. جناب تینوں بادشاہیاں دے چھڑیاں تے گل کری ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہ بندے یہ جو کچھ ہے یہ تو تیرے لیے ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم. رب کی تو شان ہی نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے. سردی اسے نہیں لگتی، گرمی اسے نہیں لگتی. سمتوں سے، جہتوں سے، اعضاء سے، ہونٹوں سے، زبان سے، آنکھوں سے وہ پاک ہے. یہ تو سارا کچھ تیرے لیے ہے بندیا. تو کہاں جا رہا ہے؟ تو آتا ہی نہیں. تو آ تو صحیح، کبھی پکار تو صحیح آ کے، کبھی بلا تو صحیح آ کے چلے آ. کیوں تجھے سود لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا تیرا رب زندہ نہیں؟ کیا تیرا رب سنتا نہیں؟ کیا تیرا رب دیتا نہیں؟ تو کیوں ملاوٹ کر رہا ہے؟ تو کیوں گدھے کا گوشت کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہا ہے؟ اگر تجھے پیسے چاہیے تو مانگ رب سے ہے. کیوں نہیں تو مانگتا؟ حضرت جی کو بندہ اٹھ کے آ کے ہمیں منگے نے تو نہیں دیتے انہیں، پھر چلو تو نہ کوئی دوجی گل کر لیں. مانگتے ہی کوئی نہیں ہے حضرت جی. پٹھے رستے چل پے ہیں سارے. وہ مانگنے والی تھی حضرت جی. او رات او قرآن ہے اور وہ کو پڑھنے والا. تو حضرت جی پھر دیکھو ہم بند بوئے بھی کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے ہیں؟ کوئی بند بوئے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے؟ وہ ساری رات جناب مسلح پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والی تھی. اور اس دن تو پھر اب کچھ اور ہی درد تھا نا ساتھ. اب حضرت اب وہ قرآن شریف جو ہے نا وہ پڑھ رہی ہے. یاسین والقرآن الحکیم. دعا کرو یار کہ تو سرگی بھی کل بنے. مزہ سرگی جی حضرت.
اس ٹائم تو ہوں وچ وکھاوا بھی ہے نا تھوڑا جہا کہ لوگ سنتے ہیں سرگی کنے سننا سارے ستے موئے ہوں نے سرگی پتہ صرف سلیمان سنان والا تو سننے والا وہی ہے بس دعا کرو نا کو سرگی ہے والا سلسلہ بنی ادھر جی إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم سبحان الله الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان کدی حضرت جی سرگی ایتھے آگے کھلوتی ہوئی تے اچکیاں بجیاں ہون فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سرگی ہوئے تے ایتھے اچکیاں بجیاں ہون اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دعا کرو میرے بچے ہو جن نے پتر اس موبائل کو بچ جا دیکھو بچوں قرآن پڑھو پتر اس موبائل نے تانوں کک نہیں جے دینا تاڑا نے بیڑا کر چھڑنا جی اور موبائل تانوں اور قرآن تانوں بادشاہیاں دے گا جی قرآن کھولو جی جن نے بچے ہو پتر بالکل شرم نہ کرو ہے جو عمر بڑی ہو گئی ہے او چلیا تو ایتھے شرم کرن دے آندا ہے شرم تینوں مروا چھڑے گی کل 10 اللہ دی بارگاہ چ کی کریں گا جا کے یہاں میرے بڑے دوست بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہے میں نے سن 2000 میں قومی اسکول سے میٹرک کیا تھا سن 2000 میں قومی اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا میرے ٹیچر مولانا اسلم انصاری صاحب آپ کا وصال ہوا ولی اللہ تھے حضرت ولی اللہ آدمی تھے حضرت یہ ہمارے میتھ ٹیچر تھے ہمارے انگلش کے ٹیچر ہوا کرتے تھے صابر صاحب حضرت کا مزاج بہت ہی کوڑا تھا حضرت اور حضرت کا اصول مبارک تھا کہ آپ 12 سوٹیاں مارتے تھے حضرت 6 ایک کا تھے 6 ایک تھے تو جتھے حضرت جی کیا نا کہ ان نہیں کھادی جان دی پھر ایک تو شروع ہونی تو ذرا مزاج تھے لو جی اب ہو ہی جاتا ہے کوئی فنکشن آ گیا کوئی خوشی آ گئی کوئی غمی آ گئی سبق نہیں یاد ہوا حضرت سے بڑا ڈر لگتا تھا 12 سوٹیاں کیڑا کھائے بھائی 6 ایک رات تھے 6 ایک کا تھے لو جی کیا ہونا جس دن سبق نہیں نا یاد میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا خشوع اور خضوع ہوتا تھا اور کتنا میں اندر سے دعائیں کرتا تھا دعا کی کرنی یا اللہ آج بدل ہی پا دے یا اللہ آج صابر صاحب دی سائیکل ہی خراب کر دے یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں مصلی ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں یا اللہ آج صابر صاحب بھی بیمار کر دے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنا فوکس ہوتا تھا نا اتنے فوکس سے میں نے یہ مانگا ہوتا نا یا اللہ اپنا یار بنا لے انہیں بنا لینا سی لیکن حضرت جی قبلہ کہ اللہ درجات بلند فرمائے کبھی اس طرح نہیں ہوا سائیکل نہیں خراب ہوئی بارش نہیں ہوئی حضرت کو بخار نہیں آئے ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑتی تھی حضرت آپ تشریف لے آتے تھے حضرت آج میں اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں سی ہوندا تے صابر صاحب دا سامنا نہیں سی ہوندا یار کنے سبق نہیں یاد کل اللہ اور اللہ دے رسول دا کیویں سامنا کرنا ہے حضرت کنے سبق نہیں یاد ہے کوئی اس لیے بالکل شرم نہ کرو کہ سانو قرآن نہیں سکھو پتر اینو سکھو قرآن اینو سکھو قرآن شریف اینو سکھو حضرت وہ ساری رات روتی رہی جو سرگی آئی نرز کر دی یا اللہ نہ میں کیم نہ میرا پتر کیم لیکن تو تے حکیمہ دا بھی حکیم ہے تو تے حکیم اصلی ہے تو تے حکیم حقیقی ہے یا اللہ میرا منڈا بھی کہندا ہے کچھ لے کے جانا ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں توکھا دوں کیونکہ تیرے محبوب نے فرمایا جنہیں توکھا دیتا ساڑھے چو نہیں ہے یا اللہ ان کو سویرے ٹورن لگیاں تو وہ دے شفا پا دے مسلح سی نا حضرت تو وہ دے شفا پا دے سیرے حضرت جی انہیں کروں کو انہوں پوڑی بان کے دیتی فرمایا جا لے جا بادشاہ وہ لے گیا جا کے انہیں کیا بادشاہ سلامت آپ دی بیماری دی دوائی آئی ہے انہیں کھول کے نہ پوچھا شفا ہے وے وہ دوائی بول پئی انہیں کیا جب میرے چ شفا نہیں جڑیاں باری چ پئیاں نے دونا چ بھی شفا ہے آج صرف میرے چ شفا نہیں آج جڑیاں باری چ پئیاں نے جونا میں چ بھی شفا ہے کیونکہ شفا اتھوں میں ہے باقی سب اسباب نہیں حضرت پتر جتھے مرضی جاؤ بلکہ میں دعا کروں گا اللہ کسی دے واسی نہ پائے پئی اللہ نہ کسی دے واس پائے یہ بڑے ڈاڈے لوگ جمی ہیں جی اللہ نہ کسی دے واس پائے لیکن جب پتر اوکھا ویلا آ گیا
جی ازمائش ربوں آ گئی ہے، ڈاکٹر بھی چنگے تو چنگا، لیکن مسلح نہیں چھڑنا ہے کوئی، نال مسلح بھی ہے نال مسلح۔ میں حضرت جی کئی بار میں ماشاءاللہ اللہ نے 4 ماشاءاللہ رحمتہ فرمائیاں، ایک بار تو بڑی مشکلات بنی ہے، ڈاکٹر کہنے لگی کہ جی بہت ٹف ٹائم ہے، انج کرنا ہے انج کرنا ہے، اسی آپ ہی مسلے والے نہیں ہیں، لیکن شکر ہے میرا بابا مسلے والا ہے اللہ میرے بابے علیہ السلام مسلے والے بھی نہیں تو نالے رات جاگن والے بھی نہیں۔ اور حکیم صاحب فرماندے نے ہاں ضرور کسی ایویں دے نہ یاری رکھی جے تو ستا بھی ہوئے تو وہ جاگدا ہوئے۔ اللہ دا شکر، اللہ میرے بزرگاں نو سلامت رکھے۔ خش خش جتنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈے آئیاں، اے ساریاں انہاں دیاں سرگی دیاں دعاواں نے۔ اور اللہ دی قسمیں سی تے سفراں تے رہن والے لوگ کسے ٹائم پتہ لگدا ہے واقعی کو دعا ہون ڈئی دی پیچھے، پتہ لگدا ہے سامنے آئے پہاڑ بھی پرے ہو جاندے نے، پتہ لگدا ہے۔ میں اس دن سفر تے سا تے اون تے ہر جناب نے منع فرما چھڑیا دے نا کلے نہیں نکل، میں تو کلے ہی جانا ہوں۔ مینوں حضرت جی رستے چ نہ روک لیا، ایک بندیاں 4 نے، انہیں اگے آ کے کھلو گئے ہتھاں چ گنا، میں شیشہ کھولیا، انہوں کہندا مصباحی صاحب نے، میں جی ہوں شکل ہی ملدی وہ کہندا حضرت جاؤ، تسی کہو گے ہاں حضرت جی مصباحی نو کون جاندا سی؟ خش خش جتنا قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، یہ انہاں دیاں برکتاں نے، اے انہاں دیاں محنتاں نے، اے انہاں دیاں محنتاں نے۔ تے میں حضرت نو سیالکوٹ فون کیتا، میں لاہور سے، میں جناب اے معاملہ بن گیا، فرمان لگی یار میں مسلے تے بیٹھا دا چل کو ترلا مارنی، اللہ نے اسی ٹائم کرم کر چھڑے۔ مسلے چ بڑی طاقت جی حضرت، مسلح نہ چھڈو حضرت۔ مسلمانوں ساڈے پیڑے دن ادن دے شروع ہو گئے، دن اسی مسلح چھڈ بیٹھے، مسلح نہ چھڈو حضرت۔ مسلے چ بہت طاقت ہے حضرت، مسلے چ بہت طاقت ہے حضرت، مسلے چ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھ